بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، عورتیں اعتکاف کیسے کریں؟ عورت کے اعتکاف کے لیے کن شرائط کا ہونا ضروری ہے؟ عورت کے اعتکاف کا طریقہ کیا ہے؟ عورت اعتکاف کی نیت کیسے کرے گی؟ مکمل طریقہ اور چند ضروری مسائل آج کی ویڈیو میں شیئر کریں گے، اور یہ ویڈیو خاص ان بہنوں کے لیے ہے جو کہ رمضان کے آخری عشرے میں مسنون اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہیں، نیت رکھتی ہیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور جو مسائل ہیں انہیں پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ سب سے پہلے نمبر پر رمضان کے آخری عشرے میں مسنون اعتکاف کی فضیلت کیا ہے، اجر و ثواب کیا ہے؟ اس حوالے سے کتب و احادیث میں کئی احادیث موجود ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا اس کے لیے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہے، یعنی جو آخری عشرے میں مسنون اعتکاف کرے اللہ رب العالمین اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ اجر و ثواب، یہ فضیلت خاص مردوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ عورت بھی رمضان کے آخری عشرے میں مسنون اعتکاف کر سکتی ہے تو اسے بھی یہ فضیلت، اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ عورت کے لیے اعتکاف کرنے کے لیے کن شرائط کا ہونا ضروری ہے یہ جان لیجئے۔ نمبر 1، اگر عورت شادی شدہ ہے، اگر کوئی بہن شادی شدہ ہے تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ پہلے اپنے شوہر سے اجازت طلب کرے، یعنی وہ اپنے شوہر سے اجازت لے کر، اگر اس کا شوہر اس کو اجازت دے دے پھر وہ اعتکاف کریں، لیکن اگر اس کا شوہر اجازت نہ دے تو پھر وہ اس سے رک جائے، کیونکہ اگر وہ بغیر شوہر کی اجازت کے اعتکاف کرے گی تو ایسی عورت گنہگار ہوگی۔ نمبر 2، پاک صاف ہونا، یعنی ہر قسم کی ناپاکی، حیض اور نفاس سے پاک ہونا، یہ بھی شرط ہے، کیونکہ اگر ناپاک ہوگی تو اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسنون اعتکاف کی نیت کرتا ہے، وہ کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھے گی تو مسنون اعتکاف نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر نفل اعتکاف کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتی ہیں، اس کے لیے روزہ شرط ہے، اور روزہ اگر ٹوٹ جائے تو آپ کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، یعنی کہ اگر آپ پاک نہیں ہیں تو آپ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے۔ اس کے لیے بالغ ہونا یا شادی شدہ ہونا ضروری ہے یا نہیں، کیونکہ اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نابالغ یا پھر غیر شادی شدہ کنواری لڑکی اعتکاف نہیں کر سکتی۔ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، بلکہ جو کنواری ہے وہ بھی اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہے رمضان کے آخری عشرے میں تو وہ کر سکتی ہے۔ مسنون اعتکاف اس کے لیے کرنا جائز ہے، اور اسی طرح جو نابالغ لڑکی ہے اگر وہ تمیز رکھنے والی ہے، سمجھدار ہے، لیکن بالغ نہیں بھی ہے، پھر بھی اس کے لیے اعتکاف کرنا جائز ہے، وہ کر سکتی ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر بھی روزے کا سورج غروب ہونے سے پہلے وہ اپنی بیت مسجد میں داخل ہو جائے اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسنون اعتکاف کی نیت کر لے۔ بیت مسجد یعنی جہاں پر وہ نماز پڑھتی ہے، گھر کے جس حصے میں، یعنی گھر کا وہ کمرہ اور کمرے کا جو حصہ اس نے متعین کر رکھا ہے عبادت کے لیے، نماز کے لیے، وہ اس کی بیت مسجد ہے۔ اب اگر کسی عورت نے کوئی جگہ مقرر نہیں کر رکھی تو نماز کے لیے، یعنی کبھی کہاں کبھی کہاں، کبھی کسی کمرے میں تو کبھی کسی کمرے میں وہ نماز پڑھ رہی ہے، تو اب وہ جگہ کا تعین کر لے جس جگہ پر اس نے اعتکاف پر بیٹھنا ہے، یعنی کہ اسے مخصوص کر لے۔ اعتکاف رمضان المبارک کی ایک خاص عبادت ہے جو مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے بھی شروع ہوئی ہے، البتہ دونوں کے صنفی
امتیاز کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کے لیے چند ہدایات مختلف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں بھی اعتکاف کرتی تھیں۔ عورت کو اعتکاف کرنے کے لیے اپنے شوہر سے اجازت لے کر ہی اعتکاف کرنا چاہیے۔ عورت نے گھر میں جو جگہ اعتکاف کے لیے مخصوص کی ہے اس جگہ سے بلا عذر نکل جائے تو اسی طرح اس کا بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ جس طرح مرد کا مسجد کی شرعی حدود سے بلا وجہ نکلنے سے اس کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، اعتکاف نہیں رہتا۔ ناظرین، عورت کے اعتکاف کا طریقہ یہ ہے کہ گھر میں جس جگہ وہ نماز پڑھتی ہو اسی جگہ یا کسی اور جگہ کو اعتکاف کے لیے مخصوص کر لے اور سوائے ضروری حاجات اس کے علاوہ اپنی جگہ سے باہر نہ نکلے، اور جب حاجت کے لیے نکلے تو حاجت پوری کرنے کے بعد وہ فوراً اپنی جگہ پر واپس آ جائے۔ دوران اعتکاف قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و تسبیحات، نوافل وغیرہ جیسے مشاغل میں مصروف رہے، بلا ضرورت بات چیت سے اعتراض کرے، کھانا پینا سونا اعتکاف کی جگہ ہی میں کرے۔ ضروری حاجات کے علاوہ نکلنے سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں عورت اپنے گھر والوں کے لیے اپنے اعتکاف کی جگہ سے نکل کر سحری وغیرہ نہیں پکا سکتی اور نہ ہی باہر نکل کر گھر والوں کے ساتھ سحری و افطاری کر سکتی ہے۔ البتہ گھر میں اگر اور کوئی نہ ہو جو کھانا پکا سکے تو ضرورت کی وجہ سے اپنے اعتکاف کی جگہ میں ہی کھانا پکا سکتی ہے۔ بات چیت ہر وقت کی جا سکتی ہے مگر اعتکاف کی جگہ میں رہتے ہوئے اور بلا ضرورت تفصیلی بات چیت سے اعتراض کرتے ہوئے اہم گفتگو کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بلا وجہ نہ بولے، اس سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اگر پورا کمرہ نماز کے لیے مختص ہے تو اس میں اعتکاف درست ہے، اور اگر کمرہ نماز کے لیے مختص نہیں ہے تو پہلے پورے کمرے کو نماز کے لیے نیت کر کے مختص کریں، تب اس میں اعتکاف درست ہوگا۔ اعتکاف کے لیے جگہ متعین کرنے کے بعد تغیر و تبدل جائز نہیں ہے، اندر ہو یا باہر ہو، بہتر یہ ہے کہ برآمدہ وغیرہ کا تعین کیا جائے یا پنکھے وغیرہ کا انتظام کر لیا جائے۔ اعتکاف کی شرائط کیا ہے؟ نمبر 1، اعتکاف کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، کافر کا اعتکاف نہیں ہے۔ نمبر 2، عاقل ہونا، مجنون کا اعتکاف نہیں ہے، بالغ ہونا اس پر شرط نہیں، اس لیے نابالغ سمجھدار بچہ بھی اعتکاف کی نیت سے بیٹھ سکتا ہے۔ نمبر 3، جنابت سے پاک ہونا، ناپاک شخص کا مسجد میں داخلہ ممنوع ہے، اسی لیے وہ اعتکاف میں بھی نہیں بیٹھ سکتا، اور عورت بھی اسی طرح ہی ہوگی۔ نمبر 4، اعتکاف کی نیت کرنا، بلا نیت مسجد میں اعتکاف بیٹھنے سے اعتکاف نہیں ہوگا اور عورت بھی ایسے ہی کرے گی۔ نمبر 5، جس جگہ اعتکاف بیٹھیں وہ جگہ شرعی مسجد ہو۔ مسنون اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے اور اعتکاف کی نیت بھی غروب سے پہلے کر لے، خواہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یا داخل ہونے کے بعد کرے۔ اگر غروب کے بعد مسجد میں داخل ہوا یا مسجد میں پہلے سے موجود تھا مگر نیت غروب کے بعد کی تو یہ اعتکاف مسنون نہ ہوگا، مستحب ہو جائے گا، اس لیے کہ پورے عشرے کا اعتکاف نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔